بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دی لاسٹ آور۔ میں ہوں یاسر رشید اور اسٹوڈیو میرے ساتھ براجمان ہے سینئر تجزیہ کار رانا محمد عظیم صاحب۔ ناظرین، یہ پاکستانی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے۔ ہم نے بہت سے سیاہ دن دیکھے ہیں، اس میں ایک اور اضافہ ہوا ہے۔ جعفر ایکسپریس کا جو سانحہ ہوا، اس سانحے کی تفصیلات DGISPR کے توسط سے سامنے آئیں، جس میں بات یہ کی گئی کہ 4 FC کے اہلکار جو ہیں وہ مادر وطن پہ قربان ہوئے۔ 21 کے قریب معصوم جانیں جو تھیں وہ آپریشن سے پہلے ہی وہ ضائع ہو گئی۔ ان کو ٹارگٹ کیا گیا ان دہشت گردوں کی جانب سے جنہوں نے حملہ کیا تھا۔ وہ دہشت گرد جن کی تعداد 33 بتائی جاتی ہے، ان تمام دہشت گردوں کو واصل جہنم کرنے کی اس وقت اطلاعات سامنے آئیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اسمبلی کے اندر تقریر کی اور انہوں نے اس تمام واقعے کے پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالی۔ اگر دیکھا جائے ہمارے وفاقی وزیر عطا تارڑ صاحب، انہوں نے بھی اس کے اوپر پریس کانفرنس کر کے تفصیلات فراہم کی۔ لیکن اس دور میں بین الاقوامی سطح کے اوپر جس طریقے سے پروپیگیٹ کیا گیا، پاکستان سے باہر بیٹھے عناصر نے اس وقت کا جس طریقے سے فائدہ اٹھایا اور اس سانحے کا جس طریقے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارا بنیادی کام کیا ہے؟ اسی سے بات کا آغاز کریں گے۔ رانا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ رانا صاحب، سانحہ جعفر ایکسپریس کے واقعے پہ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ یا صرف اس پہ ایک ہی بات میں کہوں گا، ہمیں ایک قوم بننا ہے، اور جب ہم ایک قوم بن جائیں گے تو پھر ایسے کسی بھی سانحہ کا ہمیں سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بدقسمتی کیا ہے، ہم ایک قوم نہیں بن پا رہے۔ ہمیں سیاسی گروپوں نے، سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے کے خلاف کر دیا ہوا ہے، اتنے اختلافات پیدا کر دیے ہوئے ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ مثلا مجھے ایک بات بتا دیں، اتنا بڑا سانحہ ہوا، یہ بہت بڑا سانحہ ہے، ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، افواج پاکستان وہاں پر پورا آپریشن کرتی رہی، میرے پاکستان کے وزراء کدھر تھے؟ سینہ تان کے کھڑے تھے ہمارے جوان، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے جوان۔ وہاں پر لڑنے کے لیے جانے والے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے والوں کو نہیں پتا تھا کہ کہاں کہاں دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے جا رہے تھے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب سیاستدان ہمارے جو ہیں، ہمارے حکمران بھی اس واقعے کے فوری بعد ایک جگہ پہ ہوتے، اپوزیشن کو بھی بلاتے، تمام لوگوں کو بلاتے، کہتے آؤ ہم مل کر کوشش کریں، مذاکرات کرنے ہیں تو مذاکرات کریں، لڑنا ہے تو لڑیں، لیکن سب سے پہلے اس پاکستان کے اس سانحے سے نبٹنے کے لیے کچھ کریں۔ اور باقی رہتی روتی کسر کچھ انڈین میڈیا اور کچھ ایسے سوشل میڈیا کے لوگ، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہو، کوئی بھی ہو، انہوں نے کسر نکالی اور ایسی چیزیں ڈالی گئیں سوشل میڈیا پہ جو ناقابل برداشت ہیں۔ یہ ایک ایسا دردناک پہلو تھا۔ میں نے ایک عورت کو روتے ہوئے سنا، آپ نے بھی دیکھی ہوگی ویڈیو، کہ جس کا پیارا نہیں ہے وہاں پہ، جو انتظار کر رہی ہے۔ کبھی سوچیں، جب یہ لاشیں گھروں میں جانی ہیں ان جوانوں کی، یہ سب شہید ہیں، چاہے مسافر ہیں چاہے FC کے جوان ہیں، یہ سب شہید ہیں، اور جن لوگوں نے ان دہشت گردوں کا خاتمہ کیا ہے وہ ہمارے ہیرو ہیں۔ باقی حکومت کچھ نہیں ہے، باقی سب کچھ چیزیں فارغ ہیں۔ کیا بلوچستان کا کوئی صوبائی وزیر کوئٹہ کے وہاں پہ ریلوے اسٹیشن پہ نہیں آ سکتا تھا؟ ڈر لگتا تھا؟ خوف تھا؟ آپ کہتے ہیں رانا عظیم جذباتی نہیں ہونا، بڑے پیار محبت سے یہ بات کیا کریں؟ ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، ہماری جا کے جوان وہاں پہ لڑ رہے ہیں، لیکن ہمارے وزراء جو ہیں، یہ وطن ہوگا، یہ میرا ملک ہوگا تو یہ سب کچھ ٹھیک ہوگا، آپ کی سیاست بھی ہوگی۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جن کی ضرورت تھی وہاں پہ ہیں حکمران، تو باقی جن کی ضرورت تھی وہ وہاں پہ ہیں، بالکل، جو اپنی جان ہتھیلی میں رکھ کے نکلے ہوئے ہیں، لیکن ان کی تنہائیں ان حکمرانوں سے کم ہیں، ان کی مراعات ان حکمرانوں سے کم ہے۔ پھر کیوں بناتے ہیں وزیر؟ آپ ایک وزیر موصوف کہتے ہیں کیا کرتے ہیں وہاں پہ حکمران جا کے؟ پھر کیوں بناتے ہیں وزارتیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے محسن نقوی صاحب کا بیان بھی سنا، میں نے ان کی ایک ایک لمحے کی گفتگو بھی سنی، وہ تھے رابطے میں، باقی 2 وزیر اور تھے، وہ کس رابطے میں تھے؟
وہ کہاں تھے؟ باقی اور بھی تو وزارتیں تھیں، وہ کہاں تھے؟ میرا ملک ہے، میرے ملک کی فوج، عمران خان نے جب کہا کہ اس دہشت گردی کی جنگ میں ہم بالکل ساتھ کھڑے ہیں، جو حکومت کرے، جو فوج پاکستان کرے، ہم ساتھ کھڑے ہیں، اور دہشت گردی کا خاتمہ چاہیے، فوری طور پہ بلاتے سب کو اور بلا کے کہتے آؤ جی مل کے کریں. اور اب بھی وقت ہے اس ملک کی بہتری کے لیے سب ایک ہو جائیں. اگر نہیں ایک ہوں گے تو میرے ذہن میں رکھیے گا ہمارا دشمن بہت چلاک ہے، چاہے وہ اس رائٹ پہ ہو چاہے لیفٹ پہ ہو، کسی طرف بھی ہو، وہ باری انویسٹمنٹ کر رہا ہے یہاں پہ، بہت باری اور انویسٹمنٹ. دشمن کے تمام عزائم کو سبوتاج کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کا ایک میز پہ ہونا بے حد ضروری ہے، تمام گریوینسز کو ایک سائڈ پہ رکھے. اب ایسی صورت کے اندر پاکستان میں اگر پولیٹیکل کیاس ہوگا، انریسٹ ہوگی، تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ اور ایسی صورت میں ہمیں بطور متحد قوم کیا بین الاقوامی سطح کے اوپر پیغام دینا ہے، اور وہ پریکاشنری میئر کیا اٹھانے ہیں کہ جس سے ہم اس کے اوپر قابو پانے میں مکمل کامیاب ہو جائیں؟ ایک وقت تھا کہ پاکستان میں امن بحال ہوا، ہم بہتری کی طرف گامزن ہوئے، لیکن پھر سے یہ جو دہشت گردی نے سر اٹھانا شروع کیا ہے، اس کا افریت جو ہے اس نے ہمیں قابو کرنا شروع کیا ہے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا ہے بطور سیاستدان، بطور حکمران، بطور عوام، بطور کوئی بھی طبقہ ہائے فکر کی نمائندگی کرتے ہوئے شخص جو ہے اسے اس وقت عہد کیا کرنا ہے؟ اسی بارے میں بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب نے. خرم دستگیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر سب سے پہلا سوال تو جو سانحہ ہوا بلوچستان میں، جعفر ایکسپریس والا، ڈی جی آئی ایس پی آر کی بریفنگ منظر عام پہ آئی، انہوں نے انٹرویو دیا اور اس میں یہ بتایا کہ جو تمام 33 دہشت گرد ہیں انہیں جہنم واصل کر دیا گیا ہے. 4 ایف سی کے اہلکار جو تھے انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. 21 معصوم جانیں جو تھیں وہ پہلے ہی وہ لے چکے تھے. اب ان کے پیچھے کے عناصر سب کو پتہ ہے، تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں، کہاں سے انہیں فیڈ کیا جاتا ہے. ایسے وقت کے اندر ان کا جڑ سے خاتمہ کس طریقے سے ضروری ہے، اور بطور سیاستدان یا حکمران کیا ایسا پلان ہے جس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا. اس میں تو ایک تو شارٹ ٹرم میجر ہے، یعنی فوری طور پر لوگوں کرنے والا کام ہے، اور وہ یہی ہے کہ تمام وفاقی اور صوبائی جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں وہ اپنی انٹیلیجنس پول کر کے ایک بڑا سخت عسکری ایکشن ہمیں کرنا ہے ان دہشت گردوں کے خلاف. کیونکہ یہ جو ابھی جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا ہے، یہ صرف آپ دیکھیں گے کہ ایک کمبینیشن تھا کہ انہوں نے نہ صرف یرغمال بنائے بلکہ ایک پاکستان کا بہت ہی کلیدی انفراسٹرکچر ہے جو ریلوے لائن کوئٹہ کو باقی ملک کو جوڑتی ہے، اس کو ہٹ کیا. اب یہاں جو معاملہ ہے وہ اب جو اگر انگریزی کے میں استعمال کر سکوں، کاؤنٹر انسرجنسی سے پڑھ کر اب کاؤنٹر ٹیررزم پر چلا گیا ہے. کاؤنٹر انسرجنسی ہوتی ہے کہ جی ایک اندرونی شورش ہے جس کا مقابلہ سیاسی طریقے سے بھی کرتے ہیں، آپ لا انفورسمنٹ کے ذریعے سے بھی کرتے ہیں. لیکن اس وقت جو واقعہ ہوا ہے اس نے اس کا پورا سکیل بڑھا دیا ہے. زیادہ شارٹ ٹرم میں اس کو اسی طرح ڈیل کرنا پڑے گا جس طرح 2014-15 میں آپریشن ضرب عضب کے لیے ہم نے پاکستان کے دہشت گردوں کو، الحمدللہ پاکستان کی حکومت محمد نواز شریف کی سربراہی کر رہے تھے، انہوں نے فوج پاکستان کے ساتھ مل کر ایک واضح طور پہ سخت ایکشن کیا، تمام علاقوں میں کیا، جس کا نتیجہ ہمیں ملا کہ پاکستان پرامن ہو گیا، جس کا آپ نے بھی حوالہ بھی کیا. اب جب ایک دفعہ یہ ہو جائے گا تو ہمیں جو دوسری چیزیں سوچنی ہیں وہ یہی ہے کہ یہ ایک جو آپ نے ناسور کا لفظ استعمال کیا، یہ درست ہے، یہ گرفتہ ہوا ناسور ہے بلوچستان کا، جس کی حل کرنے کی آخری کوشش بھی مسلم لیگ نون کے پچھلے دور میں ہوئی جب 2013 میں ڈاکٹر مالک کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا 2.5 سال کے لیے، اور کوشش یہ کی گئی کہ وہ جو ہیں جو کہ بلوچ قوم پرستوں کی نمائندگی کرتے تھے کہ اگر ایک قوم پرست وزیر اعلیٰ بن جائے تو وہ کیسا بیہیویئر ہوا، کیا بہتری آئی. لیکن مجھے دکھ سے کہنا پڑے گا کہ غالباً ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے پاس وقت کم تھا، لیکن وہ نتائج ہمیں حاصل نہیں ہوئے. تو ایشوز جو ہیں بلوچستان کے وہ یہی رہیں گے، اور جو ہیں کہ شارٹ ٹرم میں ہمیں ایک بڑا سخت عسکری ایکشن کرنا ہے. لانگ ٹرم یا میڈیم ٹرم میں ہمیں بلوچستان کی جو سیاسی معاملات ہیں ان میں واضح طور پہ ہمیں جا کر وفاق کی طرف سے بھی
جو وزیر اعظم کو اور ان کے جو کیبنٹ ہے اس کو بلوچستان کے مختلف ضلعوں میں جا کر یہ واضح تاثر دینا ہوگا کہ وہ اس ملک کا حصہ ہیں اور اس ملک کے جو بھی انشاءاللہ آنے والی ترقی ہے اس میں ان کا حصہ ہوگا. اب پاکستان کوئی کمزور ریاست نہیں ہے. الحمدللہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے اور پاکستان کے معاملے پر تمام سیاسی جماعتیں ایک ہو جاتی ہیں جب پاکستان کا معاملہ. یہ سب سے اچھی بات ہے جو آپ نے کہا, سب کو ہونا بھی پڑے گا. تو کیوں نہ ان کے سرپرستوں کے ساتھ بھی سختی کی جائے, ان کو صرف لیٹر نہ لکھا جائے بلکہ جواب دیا جائے, جس طرح آپ نے کہا کہ اب آپریشن جو ہے نا وہ فائنل کیا جائے. جی دیکھیے, جو لوگ تو ملک سے باہر ہیں ان تک پہنچنے کے لیے اگرچہ آج بھی پاکستان کی ریاست کے پاس ذرائع موجود ہیں, لیکن اس حد تک جانے سے پہلے پاکستان کی جو حکومت ہے اور افواج ہیں ان کو دنیا میں جو کمیونیکیشن کرنی ہے, جو ابلاغ کرنا ہے, پہلے اس کے ذریعے ہمیں اپنی جو زمین ہے وہ ہموار کرنی ہے کہ واضح طور پر بتایا جائے. اور اب دیکھیں نا, یہ 2-3 اب واقعات ایسے ہو چکے ہیں. ایک تو جیسے جعفر ایکسپریس کا واقعہ تو ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہے, لیکن اس سے پہلے میں یاد کرا دوں, ابھی جو امریکہ میں جس دہشت گرد کا حوالہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں دیا, اسے بھی بلوچستان سے گرفتار کیا گیا تھا, اور اس سے پہلے کلبھوشن یادو کو بھی بلوچستان سے گرفتار کیا گیا تھا. تو لہذا یہ جو پاکستان کی 2 سرحدیں ہیں ایران اور افغانستان کے ساتھ, جو کہ آج بھی ایک سمجھے لک و دک صحرا ہے, اب جس طرح ہم نے پہلے اپنی دوسری جو ہے وہ سرحدوں کی بہتر نگرانی کی ہے, اب یہ جو 2 پارٹس ہیں جو جنوبی افغانستان اور ایران کے ساتھ جو ہمارا بارڈر ہے, ادھر بھی ہمیں بہت سخت اپنی جو بارڈر کنٹرول ہے اس کو رکھنا پڑے گا. اور ساتھ ہی پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کا جو کیس ہے وہ پہلے بھی ہم پیش کر چکے ہیں, لیکن وہ اب 21ویں صدی میں کاغذوں کی فائل پیش کرنے سے نہیں بلکہ سوشل میڈیا پر یہ کیس لڑا جانا ہے. اور اس کے لیے ریاست پاکستان کو جو بھی اپنی مہارت حاصل کرنی ہے وہ حاصل کر کے یہ کام فوراً شروع کر دینا چاہیے, کیونکہ یہ جعفر ایکسپریس والی جو دہشت گردی ہے جس کی آف کورس انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بھی بنی ہیں, لیکن جس طرح میں نے کہا اس میں جو یرغمال بنانے کے ساتھ انفراسٹرکچر اور انوالو تھا, اور دونوں کا آج آپ نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی تقریر تو سنی ہوگی. جی میں نے سنی ہے, جی میں بالکل آپ کے خیالات اور ان کے خیالات میں فرق پڑا ہے؟ جی دیکھیں, ان کی اپنی ایک رائے ہے, وہ بھی مقدم ہے, وہ وہاں کے منتخب نمائندے ہیں, لیکن میں تو ایک وسیع تجربے کی بنیاد پر اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ ایک جسے کہتے ہیں چومکھی لڑائی ہے, ہمیں 4 طرف اس کو لڑنا ہے. فوری کام بھی کرنے ہیں, میڈیم ٹرم بھی کرنے ہیں, لانگ ٹرم بھی کرنے ہیں, اور ڈومیسٹکلی بھی لڑنا ہے اور انٹرنیشنلی بھی لڑنا ہے. اچھا خرم دستگیر صاحب, جیسا کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہاں کے نوجوانوں کو روزگار بھی فراہم کرنا ہوگا, کیا اسے عذرداری کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ روزگار نہیں ہے تو ایسے حالات ہیں؟ دوسری بات یہ کہ ہم نے ماضی میں, آپ کو معلوم ہوگا کہ جس طریقے سے ہم نے پالیسی بنائی کہ بہت سارے لوگوں کو قومی دھارے میں شامل کیا, ہم نے سافٹ کارنر رکھا کہ نہیں, طاقت کے استعمال کی بجائے ان سے بات چیت کر کے معاملات کو حل کیے جا سکتے ہیں, تو وہ ہمارا سافٹ کارنر جو تھا اس کا غلط فائدہ اٹھایا گیا. نہیں دیکھیے, گفتگو سے نقصان کبھی نہیں ہوتا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے نتائج حاصل نہیں, لیکن ہمیں یہ ضرور اب وقت آ گیا ہے کہ بجائے ہم اس کو ناراض بلوچ یا صرف ایک 8 ضلع پرابلم کہتے ہیں, 8 ڈسٹرکٹ پرابلم ہے, یہ 8 ڈسٹرکٹ پرابلم نہیں ہے. اس کے انٹرنیشنل اینگلز بھی ہیں, اس کے ڈومیسٹک اینگلز بھی ہیں, اور ہمیں جو ہے آؤٹ کمز کو اب ناپنا ہوگا. دیکھیے, اب نیشنل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ 2009 میں ہوا تھا, اب تو 16 سال ہو گئے, جس کے تحت افغانستان بلوچستان کو غیر معمولی وسائل فراہم کیے گئے تھے, اور آج تک کیے جا رہے ہیں. جو پورا نیشنل ہمارا بجٹ ہے اس میں سے کیا اس کے نتائج نکلے ہیں؟ وہ نہیں نکلے, واضح ہے. اسی طرح جو ہے وہ مختلف حکومتوں نے نوکریاں دینے کے لیے, افواج پاکستان نے ایک باقاعدہ تعلیم کے لیے اور نوکریاں دینے کے لیے پورے صوبے میں
جو ہے وہ ایک پورا پروجیکٹ شروع کیا. اسی طرح جو ہے پنجاب نے اپنا پروجیکٹ جو ہے اگرچہ پی ٹی آئی دور میں سے روک دیا گیا تھا لیکن وہ دوبارہ شروع کر دیا ہے کہ بلوچستان سے جو ہمارے ذہین طالبات ہیں اور طلباء ہیں ان کو پنجاب کی یونیورسٹیوں میں مفت تعلیم دی جاتی ہے, اسکالرشپ دیے جاتے ہیں. لیکن ان تمام معاملات کا جو حل ہے وہ ابھی ہمیں ان سٹیپ سے ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. آخر یہ کچھ لوگ اس کو جو ہے وہ سیاست پر بھی انگلی اٹھاتے ہیں کہ نہیں وہاں جو لوگ نمائندے ہیں جو اس وقت بلوچستان اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ درست نمائندے نہیں ہیں. لیکن ہم نے یہ بھی تو دیکھا ہے کہ جو لوگ درست نمائندگی کے دعوے دار ہیں وہ ایسی دہشت گردی کی عذر پیش کرتے ہیں. وہ اس کی کہیں بھی جو ابھی ہم نے دیکھا جو نئی ایک قوم پرست تحریک اٹھی تھی ایک خاتون کی سربراہی میں, انہوں نے اس واقعے کی کھل کر مذمت نہیں کی. یا ہمیں کھل کر ایک اور بات بھی کہنی ہے کہ وہاں جو سینکڑوں پنجابی قتل ہوئے ہیں اس کی کبھی قوم پرستوں نے مذمت نہیں کی, اور وہ اس کو تھوڑا ایک کچھ بات کیے بغیر اس کو قالین کے نیچے ڈالنا چاہتے ہیں کہ شاید اس سے ان کے مقاصد حل ہوتے ہیں. لیکن سارے معاملے کو پنجابیوں نظر سے دیکھنا ہوگا اب ہم آگے بڑھ سکیں. یہ بات صرف پنجابیوں تک نہیں سر, جو شاری بلوچ جا کے کراچی میں وہ سی پیک کے جو لوگ ہیں ان کو نشانہ بناتے ہیں, وہاں پہ جو فارنر لیکچرار تھے ان کو نشانہ بناتے ہیں, پنجابیوں کو مارا جاتا ہے, کانکنوں کو مارا جاتا ہے. تو یہ تو بات بہت بڑھ کے ہے لیکن اس کو ایک خاص قسم کے نیریٹو اور اینگل یا خاص قسم کی اینک سے وہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں اسے کاؤنٹر نیریٹو بھی تو بنانا ہوگا نا. یہ کاؤنٹر نیریٹو سچ بولنے سے بنے گا, اور یہ میری آپ کے پروگرام کی میں ان کو براہ راست کی تجویز دیتا رہتا ہوں شہباز شریف سے. اور اب جبکہ وزارت داخلہ کو 3 بڑے قابل افراد دیکھ رہے ہیں مختلف حیثیتوں میں, تو اس کو ایک فل بریف کرنا چاہیے قوم کے نمائندوں کو پارلیمان میں, چاہے سینٹ میں ہو یا قومی اسمبلی میں, اور کھل کر اس پر 1 گھنٹہ گفتگو کرنی چاہیے وزیر داخلہ کو یا مختلف لوگوں نے جو بات کرنی, وزیر دفاع اس پر بات کریں کہ یہ ایشوز کیا ہیں. اگر فارن افیئرز کے معاملات ہیں تو وزیر خارجہ اس پر بات کریں. لیکن یہ اب میں نے اللہ تعالیٰ نے جو مجھے موقع دیا پارلیمان میں 15 سال, اس ناسور کو رستے ہوئے ہی دیکھا ہے. ہم نے اس کا حل ہوتے ہوئے اس کو نہیں دیکھا. یعنی وہ تمام وسائل بھی فراہم کر دیے گئے, 18ویں ترمیم کے تحت صوبے کو وہ خود مختاری بھی فراہم کر دی گئی, اس کو جابز بھی فراہم کیے گئے, تعلیم کی سہولیات بھی فراہم کی. سی پیک کا جو میجر ایڈوانٹیج ہے وہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ بلوچستان کو ہی ملے گا. لیکن وہ سب چیزوں کے باوجود اگر یہ معاملات ہو رہے ہیں, اور اگر ایک طبقے کا خیال ہے کہ اس میں زیادہ جو ایشو ہے وہ بین الاقوامی فنڈنگ کا ہے, جس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ لوگ جا کے جو ہے وہ دوسرے ملک ہمارے جو دشمن ہیں چاہے وہ ہندوستان ہے یا دوسرے مغربی ممالک ہیں کہ وہ ان کو فنڈ کرتے ہیں کہ جا کے سی پیک کو ہٹ کریں. یہ سب چیزیں ایک دفعہ کھل کر بات کرنے سے ایک نشست میں معاملہ حل نہیں ہوگا. لیکن اس کا آغاز کرنا ہے کہ بھی قوم ایک تو چوکنا ہے, ہمیں حقائق موجود ہیں, اور جو جس میں ہمیشہ کمی رہی ہے ہماری قوم میں بحیثیت ایک ہمارا کلچر ایسا ہے, ہم حقائق کا کھل کر سامنا نہیں کرتے آنکھیں کھول کر. تو اس کا آغاز جو ہے یہ پارلیمان سے ہوگا, اس کا آغاز صوبائی اسمبلی سے ہوگا, اور پھر قوم کو یہ بتانا ہوگا کہ کون لوگ اس کے براہ راست ذمہ دار ہیں, اس کے بینیفیشری کون ہے. اور ایک چیز جو ہمیشہ مس ہو جاتی ہے بلوچستان کے بارے میں گفتگو میں, کہ جب سے 2001 سے بلکہ اس سے پہلے سے ہی 40 سال سے ہم کہہ سکتے ہیں بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں جو ہمارا مغربی بارڈر ہے وہاں ایک وار اکانومی, ایک انلیگل وار اکانومی جس میں ڈرگز بھی شامل ہیں, جس میں اسمگلنگ شامل ہے, جس میں اور دوسری غیر قانونی ایکٹیویٹیز شامل ہیں, اس کی ایک بہت بڑی وار اکانومی ڈیولپ ہوئی ہے جس کے بینیفیشریز ہیں جو اربوں کماتے ہیں, چلے مہینے نہیں تو سالانہ تو ضرور کماتے ہیں. اور اس اکانومی کا بھی ایک جو اس کے بینیفیشری ہیں ان کا مفاد ہی ہے کہ یہاں امن نہ ہو, یہاں حکومت پاکستان کی ریٹ قائم نہ ہو, اور ان کا جو غیر قانونی کاروبار ہے وہ چلتا رہے. وہ جو شاید ایک آخری پیس ہے اس پزل کا وہ وار اکانومی بھی ہے, جس کی طرف تمام یعنی وفاقی حکومت کو بھی اور صوبائی حکومت کو بھی پوری تندہی سے دیکھنا ہوگا کہ اس کو کیسے بند کرنا ہے. خرم صاحب, کیا یہ موقع نہیں ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ہی جگہ بٹھایا جائے, ایک جگہ اکٹھا کیا جائے, اور سب سے پہلے انہیں کہا جائے سیاسی اختلافات اپنی جگہ,
سب سے پہلے دہشت گردی کا مقابلہ کریں اور اس ملک کو دہشت گردی کے ناسور سے پاک کریں. کیا حکومت اس پر کوئی سٹیپ اٹھا رہی ہے؟ بالکل ویسے ہی جیسے 2014 میں بھی آپ لوگوں کی حکومت تھی اور آپ لوگوں نے باقاعدہ طور پہ بلا کے سب کو مائل کیا تھا. جی میری توقع ہے کہ بہت جلد وزیر اعظم جو ہیں اس پہ ایک قدم اٹھائیں گے اور تمام جماعتوں کو ایک دعوت دیں گے کہ وہ آ کر بیٹھیں تاکہ ہم ان کے ساتھ حقائق بھی شیئر کر سکیں. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ سب جو ملک کی بڑی اپوزیشن جماعت ہے پی ٹی آئی, ان سے جب بھی بات کی جائے کہ بھی آپ وقتی طور پہ اپنے, تو وہ ہمیشہ اس کو ایز اے بلیک میل ٹیکٹک استعمال کرتے ہیں کہ جی پہلے خان کو رہا کرو پھر کچھ ہوگا. دیکھیے ایک بات آپ کے ناظرین کو سمجھ آنی چاہیے کہ اگر آج رات تمام کیسز پی ٹی آئی کے خلاف ختم بھی کر دیے جائیں تو ملک سے دہشت گردی کو 1 سینٹی میٹر بھی فرق نہیں پڑے گا, اور اگر فرق پڑے گا پھر تو معاملہ بہت ہی گمبھیر ہے. تو لہذا یہاں جو ہے سب جماعتوں کو اپنے وقتی مفادات چھوڑنے ہیں اور آ کے ٹیبل پر بیٹھیں اور اس معاملے کو حل کریں. اور چونکہ یہ صرف بلوچستان کے جعفر ایکسپریس کا معاملہ نہیں ہے, اس سے چلیں کچھ تھوڑا سا کم درجے کا تھا, لیکن بنوں کا واقعہ جو حالیہ ہوا ہے وہ بھی بے حد بھیانک تھا. وہاں بھی براہ راست ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا گیا. تو یہ دونوں صوبے جو ہیں, ان دونوں صوبوں کے معاملات کو سامنے رکھ کر وزیر اعظم انشاءاللہ بہت جلد ایک قدم اٹھائیں گے جس کے ذریعے قومی اتحاد اور اتفاق پیدا ہو. لیکن سر صرف بنو ہی تو نہیں ہوں, ان سے آپ پیچھے چلے جائیں, دارالعلوم حقانیہ کو دیکھ لیں آپ, انہی دنوں کے اندر مختلف اور علاقوں کو دیکھ لیں, راولپنڈی کو ٹارگٹ کرنے کی کوششیں ہوئیں, بہت سارے لوگ یہ لاہور کے گرد و نواح سے گرفتار کیے گئے سرچ آپریشن کے دوران اور جو خفیہ معلومات تھی ان کے دوران. تو یہ ایک سرج جو بہت زیادہ دیکھنے میں آئی ہے مختلف مواقعوں میں, تو اس سرج کے پیچھے کے اصل حقائق انہی دنوں کے اندر جب چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے, جب ہم بین الاقوامی سطح پہ بات کر رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے, اور جب بین الاقوامی سطح پہ کچھ اور بڑے فیصلے ہونے ہیں, انہی دنوں میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. دیکھیے نا جی, یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے, میں نے پہلے بھی کہا, میں اسے دہرا دیتا ہوں کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ کوئی بھٹکے ہوئے ہمارے بھائی نہیں, ان کی ایک تصویراتی سوچ ہے, اسٹریٹجک تھنکنگ ہے, جس کے تحت وہ وقت کا ایک تعین بھی کرتے ہیں, وہ جگہ کا تعین بھی کرتے ہیں, وہ جس قسم کی دہشت گردی کرنی ہے اس کا تعین بھی کرتے ہیں. اور آپ نے درست کہا, یہ معاملہ کھل کر کہا جاتا ہے, لیکن واضح کرتا ہوں یہ معاملہ شروع ہوا ہے جب اگر آپ پچھلے 4 سال کے اعداد و شمار پر نظر ڈالیں, یہ اس وقت سے شروع ہوا ہے جب 2021 کے موسم خزاں میں ستمبر اکتوبر میں اس وقت کی سیاسی اور عسکری قیادت عمران خان وزیر اعظم تھے اور آرمی چیف جنرل باجوہ تھے, انہوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا کہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے ان کے ساتھ ایک بزدلانہ مصالحت کی جائے گی. عمران خان آن ریکارڈ ہے کہ اس پہ 30 سے 40 ہزار لوگوں کو ہم نے آ کر دوبارہ آباد کیا. جس دن سے یہ فیصلہ ہوا ہے پاکستان میں ہر سال دہشت گردی کے نمبرز جو ہیں 2020 کے بعد سے 21 میں بھی بڑھے, جب جیسے یہ فیصلہ ہوا پھر 22, 23, 24 اور 25 کا آغاز تو ہم سب کے لیے بہت تشویشناک طریقے سے ہوا. ہمیں یہ واضح ہے کہ جو پاکستان میں نئی دہشت گردی کی لہر ہے اس کا آغاز اس فیصلے سے ہوا تھا جو پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا. اب جب ایک دفعہ لہر شروع ہوتی ہے, اور اس میں ایک بڑا واقعہ جو آپ نے ذہن میں نہیں آیا, وہ جنوری 2023 میں پشاور میں جو پولیس لائن میں مسجد کا دھماکہ کیا گیا تھا, 100 سے زائد پاکستانی اور پولیس مین اس میں شہید ہوئے تھے. یہ جو جب اضافہ شروع ہوتا ہے تو پھر دوسری طاقتوں کو بھی یہ تقویت مل جاتی ہے کہ وہ پھر دوسرے ایشوز کو یا اس طرح بی ایل اے کو بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے فیصلہ کیا انہوں نے غلط فیصلہ کیا, لیکن اس فیصلے کے بہت عرصے بعد جو ہے حکومت, اس کا اصل گزرے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا, پی ڈی ایم کی حکومت بھی آئی, اب آپ کی حکومت بھی ہے, تو آپ بڑی ایک قوت آپ کے پاس ہے, ہر چیز آپ کے پاس ہے, کیوں نہیں ایسے تمام عناصر جو ہیں ان کی سرکوبی کی جاتی, کیوں نہیں ایسے تمام عناصر کو جو ہے اس کے انجام تک پہنچایا جاتا. آج بھی ہم ڈیڈ لائن دے دیتے ہیں کہ اس ڈیڈ لائن تک جو ہے غیر ملکی پاکستان میں رہیں, اس ڈیڈ لائن کے بعد چلے جائیں. ڈیڈ لائن پہ ڈیڈ لائن ہم دیتے جاتے ہیں, اور پھر جب کوئی بھی پکڑا جاتا ہے کسی بڑے معاملے میں تو تانے بانے کسی نہ کسی ایسے ہی شخص سے ملتے ہیں.
تو جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے دشمن یہ ہیں، جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ سب زیادتی یہ کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ غلط طریقے سے نہیں یہاں پہ ان کی بات کاری کی گئی، تو پھر اب انتظار کس چیز کا؟ جی یہ ایک مشکل اور تاریخی طور پر حساس سوال ہے کہ ریاست پاکستان کب اس قابل ہوگی کہ اس قسم کے جو غلط اسٹریٹجک فیصلے جن کے اندر حساس انٹیلیجنس بھی انوالو ہے، کیا ان کا احتساب ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا۔ اس کا آغاز ضرور کیا جا سکتا ہے پارلیمان میں، جس طرح دوسرے ممالک میں دیکھا گیا ہے، انٹیلیجنس اوور سائٹ کمیٹیز بنا کر، جس میں سنجیدہ اور ذمہ دار افراد کو رکن بنا کے اس قسم کی اوور سائٹ کی جا سکے۔ فوری طور پر بھی تو یہ ایک ہمارے لیے اور ملک کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی ایک مشکل چیلنج ہوگا، لیکن اس کا ڈیفینیٹلی وقت تو بہت دیر پہلے آ گیا تھا، وقت آج بھی ہے۔ اس کی جو انکوائری ہے اور اس کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھنے کے لیے پارلیمان ہی پاکستان کے عوام کا وہ نمائندہ ایوان ہے، جہاں ایسی چیزوں کا اور ایسے عمل کا جس کے ذریعے انٹیلیجنس اوور سائٹس اور انٹیلیجنس ڈیزاسٹرز کو کا احتساب کیا جا سکے، پارلیمان ہی وہ جگہ ہے جہاں یہ کام کرتا ہے۔ پارلیمان ہی وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ کام ہو سکتا ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے، اور اس پہ مفصل گفتگو ہو کے اس کا سدباب جو ہے وہ ڈھونڈا جانا چاہیے۔ بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب اس سوال دینے کے لیے۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما کمل شوذب صاحبہ نے۔ کمل شوذب صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کمل شوذب صاحبہ، آج جو خبریں ہم تک پہنچی، جو سانحہ جس کو پاکستان نے برداشت کیا ہے، اس کے بعد آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ملکی سطح پہ تمام سٹیک ہولڈرز کا مل بیٹھ کے کون سا لاہ عمل ترتیب دینا ہے کہ جس میں ماضی کی قدورتوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے، نفرتوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے، پالیسیز پر حرف اٹھانے کی بجائے ایک مشترکہ حکمت عملی یا ایک روڈ میپ تشکیل دیا جائے جس سے کوئی بہتری کا عنصر نمایاں ہو سکے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ یاسر اور رانا صاحب، اور آپ کی توسط سے پورے پاکستان کو میں صرف اتنا سب سے پہلے کہوں گی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو ہوا ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ ہے، وہ بہت ہی اذیت ناک ہے، اس کے لیے میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے۔ اور میں یہاں یہ بات کلیئر کر دوں کہ دیکھیں، میں نے تو اپنے ہمیشہ سٹیٹس پہ بھی یہی لکھا کہ سیاست بطور عبادت، اور کس لیے کیا ہے؟ اس سبز ہلالی پرچم کے لیے، اس ملک کے لیے، پاکستان کے لیے۔ ہماری محبتیں، ہماری وفا، ہماری یہ جتنی بھی کوششیں ہیں وہ اپنے ملک کی سالمیت اور بقا کے لیے، اپنے ہم وطنوں کے لیے ہیں۔ بلوچستان ہو، سندھ ہو، کے پی ہو یا پنجاب ہو، کشمیر ہو یا گلگت بلتستان ہو، ہمارے تو یہ سارے ہی گوشے ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ بچپن میں اپنی والدہ سے پوچھا کرتی تھی کہ آپ کو سارے ہم بہن بھائیوں میں سے کس سے زیادہ محبت ہے، تو وہ ایسے ہاتھ آگے کر کے کہتی تھی دبا کے دیکھو کس انگلی میں آپ کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب آپ دباتے ہیں، سب میں تک تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر کسی ایک علاقے میں، کسی ایک شہر میں، کسی ایک گوشے میں اتنا بڑا اذیت ناک ایک اندوناک واقعہ ہو رہا ہو، اور ہمارے اپنے بھائی، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ تکلیف میں ہوں اور دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہوں، اور ہمارے جو جوان ان کی کوشش کر رہے ہوں ان کی ہیلپ کرنے کی، ان کو سچویشن سے نکالنے کی، تو ہماری تو دعائیں، ہماری امیدیں، ہماری محبتیں سب ان کے لیے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں یاسر، اور مجھے اس بات پہ بہت افسوس ہو رہا ہے کہ جس قسم کے بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ موقع نہیں ہے۔ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے بغیر آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کنسنسس، جب تک آپ حقائق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، آپ سچ سے آنکھیں چھراتے رہیں گے۔ اور اگر ظلم اور تشدد کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے بھی ظلم اور تشدد کا ہی راستہ اپنائیں گے، تو جو آج حالات ہم دیکھ رہے ہیں، خدا نخواستہ اسی کے بارے میں بار بار بیان کیا جا رہا تھا، کسی کی بھی پاکستان میں یہ خواہش نہیں ہوگی کہ ہمارا ملک جلتا رہے کسی دہشت گردی کی آگ میں، پوری دنیا میں ہماری جگ ہسائی ہو رہی ہو، لوگ پاکستانیوں کو اپنے ملک میں انٹر نہ ہونے دیں، ان پہ بین کریں۔ ہمارے بچے باہر پڑھنے گئے ہوئے ہیں، وہاں سے ہمارے لوگ مزدوری کرنے گئے ہوئے ہیں، کس تکلیف اور کرب سے وہ گزر رہے ہوں گے جب ان کو ایک لیبل نظر آتا ہے کہ جی پاکستان کا جھنڈا، پاکستان کا نقشہ، اور پاکستان کے ساتھ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو میں تو ایک فوجی کی بیٹی ہوں، مجھے پتہ ہے، میں نے جتنا ٹائم اپنے والد صاحب کو بارڈر پہ دیکھا، میں نے جتنا ٹائم ان کو فرنٹ لائن پہ جاتے دیکھا، تو میرے تو دل سے ایک وہ دعا نکلتی ہے۔ لیکن میں یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ سیاست کے مقاصد ہوتے ہیں۔ سیاست کس لیے کی جاتی ہے؟ ملک کی سالمیت کے لیے کی جاتی ہے۔
تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو تو پہلے سچ اور حقائق کو سامنے لانا پڑے گا. اور مجھے افسوس ہوا کہ آج جب لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب صاحب کو کی اسپیچ کو ٹوٹل بند کر دیا گیا. کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے, یہاں بہت سارے لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہوگا. ان کا بیک گراؤنڈ تو سب کو پتہ, کسی کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ان کا ایک جوان بچہ اس وقت بارڈر پہ ہے اور وہ ایک فوجی کا باپ بھی ہے, اور ان کا بیٹا جو ہے وہ ایک بہت ہارڈ ایریا میں اس وقت بارڈر کے اوپر موجود ہے. اور ہمیں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کوئی اپنی فوج کے خلاف بات کرے, کبھی بھی نہیں. عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ یہ ملک بھی میرا, یہ فوج بھی میری, اور وہ اگر جیل میں ہے تو اس ملک کی خاطر ہے, اس ملک کی سالمیت کے لیے. یہاں سے وہ بھاگے نہیں ہے, نہ یہاں سے چھوڑ کے گئے کہ میں باہر بیٹھ کے کوئی خدا نخواستہ سازشیں کروں گا. تو دل سے یہ باتیں نکال دیں, یہ کدورتیں, یہ نفرتیں ختم کریں. آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ 16 دسمبر کو جب آرمی پبلک جیسا ایک اندھوناک واقعہ ہوا جس نے ہمارے دل دہلا دیے, تو دھرنا ختم کر کے سارے ایک جگہ آ کے بیٹھ کے, جو آپس میں بیٹھنا نہیں چاہتے تھے, جن کی سیاسی کدورتیں بہت اور نفرتیں بہت عروج پہ تھی, وہ سب ختم کر کے ہم ایک پوائنٹ پر آ کے بیٹھے اور ایک کنسنسس ڈیولپ کیا. بلوچستان کے حوالے سے میں کہوں گی یاسر, عمر ایوب صاحب بہت عرصے سے, ہماری پوری پارٹی یہ بات بار بار کہہ رہی ہے, عمران خان صاحب بات بار کہہ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے آپ تھوڑا سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کریں اور عوام کی امنگوں کے مطابق فیصلے کریں. کیا تحریک انصاف جو ان کا آپ کا ایک اتحاد بنا ہے, جو اپوزیشن اتحاد ہے, آپ لوگ ہی پہل کریں اور ایک آل پارٹی کانفرنس بلائیں, اس پہ حکومت کو بھی دعوت دیں, سب کو دعوت دیں اور کہیں کہ آئیں مل کر سب سے پہلے دہشت گردی کا خاتمہ کرتے ہیں اور دہشت گردی کے جو اسباب ہیں انہیں ختم کرتے ہیں. رانا صاحب دیکھیں, آپ کو وہ ایبسلوٹلی ناٹ یاد ہوگا وہ کس وجہ سے کہا گیا تھا. وہ کسی چیمپئن شپ کے لیے یا کوئی وہاں پہ کوئی ٹرافی تو جیتنی نہیں تھی, اسی وجہ سے کہا گیا تھا کہ ان علاقوں میں جہاں پر اس طرح کے آپریشنز ہوتے ہیں یا ہوائی اڈے دیے جاتے ہیں, وہاں پر پھر کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے اور وہاں سے دہشت گردی پنپتی ہے. جن کے لوگوں کو مارا جاتا ہے, ان کے جو بچ جانے والے ہیں, ان کو پھر کوئی بھی لے جا سکتا ہے اپنے لیے کہ آؤ بدلہ لیتے ہیں. اسی طرح بلوچستان میں ایک زمانے سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں, اس پہ آواز اٹھائی گئی. آپ کہہ رہے کہ ہم نے تو بہت دفعہ پہل کرنے کی کوشش کی, ہم تو کہتے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن پر چلیں. آپ کو کل سے لے کے آج تک حکومت کہیں نظر آئی ہے؟ آپ کو کوئی بات سنائی دی ہے؟ آپ کو حکومتی جو ڈیسک ہے وہاں سے کوئی سیریس کوئی نیریٹو یا کوئی ایسا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس چیز کو ختم کیا جائے؟ بھئی جب آپ عوام کے امنگوں سے ہٹ کر لوگوں کو لا کے بٹھائیں گے تو وہ پھر اپنی سیٹیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ عوام کی امنگوں کو یا عوام کی زبان کو سننا پسند نہیں کرتے, پھر اسی لیے عوام کی زبان کو اور آوازوں کو بند کیا جاتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو جوان وہاں پر لڑ رہے ہیں, ہمارے فوج کے جو بھائی, ہمارے بچے, دیکھیں میں تو, میرا تعلق ہے فوجی فیملی سے, میرے تو خاندان میں 50 سے 60% لوگ سارے فوج میں, کوئی کسی بارڈر پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے, تو ہمارے تو دل دکھتے ہیں ہمارے لیے. تو یہ سارے ہمارے ہی خاندان ہیں, ہمارے ہی اپنے بھائی بیٹے ہیں, ہمارے بچے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہمیں بہت سیریسنس کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. میرا یہ یہاں پر ہاتھ جوڑ کے میری بنتی ہے کہ خدا کا واسطہ یہ ہمارا ملک ہے, اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے خون بہایا, اب تک خون بہ رہا ہے, لیکن کوئی سیریسنس کا مظاہرہ کریں اس نفرت سے. اور یہ جو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, عوام اس کو نہیں مان رہے. اب ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن پر آئیں. اور آپ نے کہا کہ تحریک انصاف, بالکل تحریک انصاف پورے پاکستان کی جماعت ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قوم کی جماعت ہے. ہر شہر سے, ہر صوبے سے, ہر علاقے سے آپ کو پاکستان تحریک انصاف نظر آتی ہے. اور انصاف کو اگر آگے بڑھائیں گے تبھی تشدد ختم ہوگا. اس دہشت گردی کو انکاؤنٹر کرنا ہے تو قوم کو مل کے کھڑے ہونا پڑے گا, اور اس کے لیے آپ کو بہت سیریسنس کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا کے بغیر رانا صاحب نہیں ہو سکتا. جب تک آپ حقائق سے آنکھیں بند رکھیں گے اور کوئی اپنی منمانی کی کوئی نیریٹو یا بیانیہ بنانے کی. عرفان صدیقی صاحب نے آج جس طرح زہر اگلا ہے, مجھے افسوس ہوا. ایک ذمہ دار صحافت اور ایک ذمہ دار سیاستدان کا مظاہرہ ہونے کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. آج ان کو اسکرپٹ رائٹر بن کے نہیں سوچنا چاہیے تھا. اچھا کمل شوذب صاحبہ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پنجاب کے اندر اگر سیاسی منظرنامے میں بات کریں تو 2 ایوانی نظام رائج
کرنے کی قرارداد جو ہے وہ کثرت رائے سے منظور ہوئی ہے. بہتر فیصلہ ہے؟ دیکھیں مجھے ابھی اس پہ آنیسٹلی اسپیکنگ یاسر میں اس طرف دھیان نہیں دے سکی. مجھے لگتا نہیں تھا کہ یہ آج کے لیے کوئی اتنا موضوع یہ بات تھی کہ ایوانوں میں اس قسم کے بھی معاملات چل رہے ہیں. آپ کا ایک ملک کا سب سے بڑا صوبہ وہاں پہ اتنی زبردست قسم کی آگ لگی ہوئی ہے, اور وہ آگ آج نظر آپ کو شعلے نظر آنے شروع ہوئے. یہ جو دھواں تھا یہ بہت پہلے سے اٹھ رہا تھا. تو میرا خیال ہے کہ اس طرف کوئی تھوڑا فوکس کر لیتے. آپ 2 ایوان چھوڑ کے 50 ایوان بھی بنا لیں. اگر وہاں پہ عوام کی منتخب آوازیں نہیں ہوں گی, وہاں پہ فارم 47 والے آ کے بیٹھے ہوں گے اور وہ جو بھی کرتے رہیں گے, 2 ایوان بنائیں گے یا 4 ایوان بنا لیں گے, اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. لیکن آج کے دن تو کے پی کے اندر کے پی کے اجلاس میں بھی معاشی کارکردگی ہی پیش کی گئی. آج ادھر بھی تو یہی کارروائی چلی ہے. دیکھیے معاشی اپنی آپ معاشی اشاریے پیش ہم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے صحیح بات کی ہے, لیکن ایوانوں میں جب تک عوام کی ترجمانی نہیں ہوگی, چاہے وہ کے پی ہے چاہے وہ پنجاب ہے, میرا خیال ہے ان صوبوں کو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ بلوچستان سے حق یکجہتی اور ان کے لیے آواز اٹھائے, کیونکہ جو زمینی حقائق ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں. ہماری خواتین ابھی کچھ عرصہ پہلے ویمنز ونگ کی ہماری جنرل سیکرٹری ہیں اور 1-2 اور ہمارے عہدیدار ہیں, وہ گئی ہیں وہاں پر بلوچستان میں. ہم نے کچھ خواتین کے کنونشنز کروائے تو انہوں نے مجھے بھی آ کے یہی حقائق بتائے کہ وہاں پر لوگوں کی ریزرویشنز بہت بڑھ رہی ہیں. ہمیں یہ اب جب خوف آنا شروع ہو جائے کہ پنجاب سے کوئی بلوچستان میں نہ جائے, سندھ سے کوئی بلوچستان میں نہ جائے, تو یہ لسانیت ہم تو نہیں افورڈ کر سکتے. آپ نے کہا قوم پورے پاکستان کو, پورا پاکستان اکٹھا ہوتا ہے تو قوم بنتی ہے نا. اگر ہم الگ الگ صوبوں کی بات کرنا شروع ہو جائیں گے اور صرف اپنی صوبائی لسانیت یا اپنی صوبائی چیزوں پہ ہی بہت زیادہ پرائیڈ لیں گے کہ جی ہم نے یہ کر کے دکھا دیا وہ, اور ملک میں کسی ایک جگہ پر اتنا بڑا ہنگامہ یا ایک دہشت کا راج ہوگا, ہم ایز قوم تو نہیں ریپرزینٹ پھر کر سکتے. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ آج ہمیں اس پروگرام میں ایٹ لیسٹ جو ہے وہ باقی ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے پیغام دینا چاہیے کہ آپ ایک ملک کا ایک بڑا صوبہ ہے اور وہ اس کی ریزرویشنز ہیں اور وہ ایک زمانے سے تکلیف کا شکار ہے. آج وہاں پہ آپ کو آگ بھڑکتی ہوئی نظر آ رہی ہے. خدا رب تو سیریس ہو جائے, سب کو مل کے ہی بات کرنی ہے. دیکھیں نا جو سی سی آئی ہے کامن انٹرسٹ کی, مجھے ایک چیز بتا دیں, اس کے مطابق آپ اگر بلوچستان یا سندھ کی ریزرویشنز کو ایڈریس نہیں کریں گے مسائل بڑھیں گے. جی رانا صاحب, کیا بلوچستان کو جابز کے حوالے سے, فنڈز کے حوالے سے کوئی ایک وقت بتا دے جس میں آپ یہ کہیں کہ کسی بھی حکومت نے, مثلا عمران خان کے دور حکومت میں, تحریک انصاف کے دور حکومت میں اسپیشل پنجاب کے اندر یونیورسٹیوں میں, تعلیمی اداروں میں انہیں لایا گیا, ان کے لیے کوٹا رکھا گیا اور باقاعدہ آج تک جاری ہے. اس کے بعد انہیں وہاں پر ہر قسم کی سہولتیں دی جاتی ہیں, فنڈز دیے جاتے ہیں, ہر قسم کے فنڈز وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, جو ایک سندھ کو بھی ملتا ہے, جو پنجاب کو ملتے ہیں, جو کے پی کے کو ملتے ہیں. تو پھر یہ گلہ کیوں؟ دیکھیں میں آپ کو یاد ہوگا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں تھی اور وہاں پہ بہت سارے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس تھے. میں نے اسپیشلی دیکھا جا کے کہ بلوچستان کے لیے کیا رکھا گیا ہے, تو وہاں کی جو اسپیشل وہاں کے ڈائنامکس تھے اس کے مطابق ایک ارسٹ وائل فاٹا کے لیے اسپیشل پیکج بنایا گیا تھا, پھر بلوچستان کے لیے بنایا گیا تھا. وہاں پہ سولر کے ٹیوب ویلز کی بات کی گئی تھی تاکہ وہاں پر کھانے پینے کا اور ایک جو معاشی بدحالی ہے اس کو تھوڑا سا اوور کم کیا جائے اور لوگوں کے معاملات جو ہیں وہ سیدھے ہوں. لیکن جب تک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک نہیں ہوگی, رانا صاحب آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں زمینی حقائق, میں اس طرح سے بھی جانتی ہوں کہ میں کچھ عرصہ رہی ہوں بلوچستان میں, میرے والد صاحب کی وہاں پوسٹنگ رہی ہے, ہم تربت میں بھی رہے ہیں, کوسٹل ایریاز میں بھی پھرتے رہے ہیں, تو مجھے کچھ تھوڑا سا ابھی بھی میرا وہاں سے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے اسی زمانے کا. وہاں کی جو لوکل فیملیز ہیں ان سے بات چیت ہوتی ہے, لیکن ان کی اب جو ریزرویشنز چل رہی ہیں, ابھی ہم نے جو یہاں پہ کانفرنس بلائی تھی پی ٹی آئی بھی جس کا حصہ تھی, اور چکزئی صاحب نے اس کو اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے لیڈ کیا تھا. کیا وجہ ہے کہ بلوچستان کی آپ کو وہاں پر جو آواز تھی وہ اس طرح سنائی نہیں دی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو ریزرویشنز
پاکستان سے بڑھتی جا رہی ہیں، یہ خاصی الارمنگ ہے. اور عمر ایوب صاحب اور ہماری ایک سادہ سوال کمل چوزف صاحبہ، ایک منٹ مجھے ایک منٹ یہ بات کمپلیٹ کرنے دیں، بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ جملہ کمپلیٹ کرنے دیں. وہ بارہا اس چیز کا ذکر کرتے رہے ہیں. آپ عمر ایوب صاحب کی پچھلی ایک مہینے کی جتنی بھی اسمبلی کے سیشنز کی سپیچز ہیں اٹھائے، وہ بار بار کہتے رہے کہ بلوچستان میں ٹیمپریچر بہت اوپر جا رہا ہے، خدا را اس کا تدارک کریں. اور ہر وقت آپ نے وہاں پہ جوڑ توڑ کر کے ہی کچھ نہ کچھ بنانا ہے. تو پھر رانا صاحب یہ آگ بڑی پرانی لگی ہوئی تھی، یہ سلگ رہی تھی اور بھڑکی اب ہے، نظر آنی شروع ہو گئی. اچھا ایک سوال یہ کہ کیا پی ٹی آئی کے دور میں وہاں پہ عوامی نمائندہ حکومت تھی؟ دوسری بات یہ کہ کیا ان ریزرویشنز کو اس واقعے کا عذر کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ یہ ہو رہا تھا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ معصوم جانوں کا ضیاع ہو، پنجابیوں کو ٹارگٹ کیا جائے اور جو غیر ملکی ہمارے مہمان یہاں پہ ہوتے ہیں، جو انجینئرز ہوتے ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جائے؟ بالکل ایسا نہیں ہے یاسر. میں تو ایک بڑی دیکھیں، میں نے تو آپ کو جس وقت پروگرام سٹارٹ کیا میں نے کہا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، لیکن آپ جب بھی کسی مرض کی دوائی لگانی ہو تو کیا اس کی تشخیص کرنا ضروری نہیں ہوتا؟ کیا ایک ہی دوائی ہوتی ہے جو سارے جو امراض ہیں اس کا علاج ہوتی ہے، یا آپ کے اگر گھٹنے میں درد ہو تو اس کے لیے کوئی فرق آپ کو ٹریٹمنٹ دینی پڑتی ہے، اور اگر آپ کے دل میں درد ہو رہی ہو تو آپ کو کوئی فرق ٹریٹمنٹ اور فرق دوائی لینی پڑتی ہے؟ آپ نے درد کی کازز کو دیکھنا ہے کہ درد ہوئی کس وجہ سے ہے اور ہو کس حصے میں رہی ہے، اور اب اس وقت اس کی کیپیسٹی کیا ہے یا اس کی انٹینسٹی کیا ہے، اور اب کیا وہ ایک درد کی عام گولی سے ٹھیک ہونے والی ہے، یا اس کے لیے آپ کو کوئی اور بڑا پروسیس کرنا پڑے گا، یا آپ کو سرجری کے لیے جانا پڑے گا. میں تو سمپل بات کر رہی ہوں، میں نے آپ کو ایک ٹرمز میں سمجھا دی ہے کہ اگر آپ نے مرض کا علاج کرنا ہے، درد ختم کرنا ہے، مرض تو موجود تھا نا، بڑھ رہا تھا، اب اس نے درد کرنا شروع کر دی ہے. اب مرض اور درد دونوں کا علاج کرنے کے لیے تشخیص صحیح کرنی ضروری ہے. اگر تشخیص ٹھیک نہیں ہوگی، درد آپ کے دل میں ہو رہا ہے اور دوائی آپ کلیجے کی یا معدے کی کھائیں گے تو پھر درد وہیں رہے گا اور بڑھے گا بھی صحیح اور مرض بھی بڑھے گا. میں تو صرف اتنی بات کروں گی کہ نمائندہ تھے یا نہیں تھے، اب اس وقت جو حالات ہیں اس کے مطابق آپ کو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن پہ جانا پڑے گا. بہت شکریہ کمل چوزف صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مجھے اور رانا صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی کل کے روز. اللہ نگہبان.